وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو اکثر فریکوینٹلی کیا جاتا ہے ہمارے سے، اور یہ معاملہ بھی لوگوں کے اندر، بہنوں کے اندر، بھائیوں کے اندر بڑا زیادہ اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں عاشق جن کا معاملہ کہتے ہیں یا جن عاشق ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تو ان چیزوں کو، اس حقیقت کو ویسے ہی ڈینائی کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر لوگوں کا ہم علاج کرتے ہیں، ان کے گھر والے، اکثر بہنیں کہتی ہیں جی ہمارے گھر والا، میرا خاوند نہیں ان چیزوں کو مانتا یا فلاں نہیں مانتا۔ دیکھیں، یہ چیزیں برحق ہیں، اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور انسانوں کو یہ چھیڑ دی ہے۔ اس کی پہلی جسٹیفیکیشن میں آپ پہ گوش گزار کرتا چلوں۔ ایک میاں بیوی کا جائز ریلیشن ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، جائز ریلیشن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ میاں بیوی جب آپس میں جماع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو یہ ہم بستری کی اگر دعا نہیں پڑھتے تو شیطان اس ہم بستری کے اندر شامل ہوتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور نہ کہ پارٹیسپیشن اس کی ہوتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مرد کے اوپر سبقت لے جاتا ہے اگر آپ یہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے جو میاں بیوی کے درمیان ہم بستری کی دعا ہوتی ہے۔ میرے بھائی، جنات لڑکیوں کے اوپر عاشق بھی ہوتے ہیں، لڑکوں کے اوپر بھی جنات فیمیل جو ہوتی ہیں، مؤنث جو ہوتی ہیں، وہ ہوتی عاشقی، یہ والا عاشقی والا کام کرتی ہیں، پیچھے لگتی ہیں، تنگ کرتی ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ان کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ میں پہلے ان کی علامات آپ کو بتلاتا چلوں۔ بہت سے بہن بھائی اس چیز سے اویئر ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، ان کو اس کی تشخیص ہی نہیں کر پاتے، بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں، مائیں، بیچاری ایسی عورتیں وہ کنفیوز ہوتی ہیں، وہ بیچاری شرم و حیا کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے۔ حالانکہ بعض اوقات یہ ان بیچاریوں کا قصور نہیں ہے، یہ معاملات ہمارے گھروں کا ماحول، کچھ چیزیں ایسی، انوائرمنٹ ایسا بنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہو تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ بن جاتی ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، جس کے اندر شادی کا لیٹ ہونا بھی ایک وجہ ہے بہت بڑی، کہ اکثر لوگ اچھے رشتوں کی تلاش میں بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، لڑکوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، شادی وقت پہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ جنات وغیرہ پھر ان کے ساتھ یہ چھیڑخانی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ میں چند علامات بہنوں کو، بھائیوں کو بتلاتا چلوں کہ اکثر ایسے بہنوں کو، بھائیوں کو خواب جو آتے ہیں اس کے اندر وہ اپنی شادی دیکھتے ہیں، بار بار ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یا ان کو، عورتوں کو خاص طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کی شرمگاہ کے ساتھ کھیل رہی ہے، کوئی چیز ان کی شرمگاہ کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی ہے، اور باقاعدہ ان کو یہ موومنٹ ان چیزوں کی محسوس ہوتی ہے، اپنی باڈی کے ساتھ ان کے ساتھ چھیڑخانی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں، بعض اوقات جاگتے ہوئے ریالٹی کے اندر ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ اس عورت، وہ بیچاری عورت ٹیچر تھی اور بال بچے دار تھی، لیکن معاملہ شادی سے پہلے کا تھا اس کا، اور وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ رومان بھائی میرے ساتھ فزیکلی آ کے شیطان انسانی شکل میں یہ سارا کچھ کر کے جاتا ہے، اکثر اوقات خامد کی شکل میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے شیاطین کو بڑی طاقت دی ہے، یہ انسانی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جن گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں پہ شیاطین کثرت سے ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھو، گھروں کے اندر نوافل کی ادائیگی کرو، سنتوں کا اہتمام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنت اور نوافل اپنے گھر میں پڑھتے تھے اور فرائض مسجد میں جا کے پڑھتے تھے۔ اس سے رحمت آتی ہے، برکت آتی ہے، شیطان دفع ہو جاتا ہے، منہ کالا ہوتا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو پاتا جب آپ یہ کام اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں۔ تو بھائی، بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ خواب ایک تو آتے ہیں ان بہنوں کو جس کے اندر یہ ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی چیز چھیڑخانی کر رہی ہے، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ، شادی بار بار ان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جو سب سے مین اس کے اندر ریزن ہوتی ہے، ایسی بچیوں کی یا لڑکوں کی شادی نہیں ہو پاتی جن کے اوپر جنات عاشق ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ان میں جادوگر ہوتے ہیں، بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں، خبیث ہوتے ہیں، یہ لعنتی زناکاریاں بھی کرتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی شادی کے اندر بھی رکاوٹ کریٹ کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی فیملی آتی ہے رشتہ دیکھنے لڑکی کا یا لڑکے کا، تو یہ اس کا چہرہ اتنا برا کر کے اس کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، برا کر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا مین ہتھیار ہے، وسوسہ ڈالتے ہیں جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دل میں،
دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، یہ بری ہے، ایسے خیالات ڈال کے اکثر اوقات ایسی بندشیں رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں جس سے وہ رشتہ نہیں ہو پاتا، اور یہ کیسز بہت زیادہ ہیں اس وقت۔ تو میرے بھائی یہ جو مین میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے، شادی نہیں ہوتی ایسے بچیوں کی اور ایسے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی جن کے اوپر جنات عاشق ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ زناکاری بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی محسوس ہوتا ہے باقاعدہ ان کو۔ اور یہ جو مین بڑی ریزنز میں نے آپ کو، شادیاں بار بار ان کی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی شادی بار بار ہو رہی ہے، شہوت بہت زیادہ آتی ہے ایسے لڑکوں کو، ایسی لڑکیوں کو شہوت بہت زیادہ آتی ہے، اور بعض اوقات یہ لڑکیاں یہ لڑکے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، گھر والوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، مطلب ان کو گیدرنگ اچھی نہیں لگتی، علیحدگی میں رہنا پسند کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں آل دا ٹائم، نماز کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ چند علامات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائی اب میں انشاءاللہ اس کے اسباب بھی آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے میرے بھائیوں۔ دین کی طرف بہنیں مائیں اپنے آپ کو لے کے آئیں اور باپردہ رہا کریں۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتی ہیں باپردہ ہو کے نکلیں۔ لپسٹک وغیرہ، خوشبو وغیرہ گھر سے باہر نکلتے وقت مت لگائیں کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کا انوائرمنٹ بھی اچھا کریں، گھروں میں کیبل، گانے، ناچ، یہ چیزیں ختم کر دیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، گانے بجانے نہیں سننے۔ شیطان ابلیس کا بلیو کریں گے آپ، اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے نا میرے بھائی، اس نے اب ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ یہ موبائل کے اوپر ایک کلک ہے، آپ کرتے ہو اور ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ میرے بھائی اس کا صحیح استعمال کریں، تنہائیاں بھی اپنی پاک کریں، اپنے اللہ کے فضل و کرم سے گھروں کے اندر اپنا ماحول دینی کر لیں۔ آپ اپنے آپ کو نماز کی طرف لگائیں، قرآن کی تلاوت کی طرف لگائیں، دینی انوائرمنٹ بنائیں، پھر ان چیزوں سے جس سے شیطان کا آنا جانا آپ کے گھر سے ختم ہو جائے۔ گھر داخل ہوں السلام علیکم کہیں، ہر کمرے میں جاتے ہیں کوئی ہے یا نہیں ہے اونچی آواز میں سلام کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا اس سے۔ اپنا دین صحیح کریں، اپنے دین کے اوپر آئیں، اپنے دین کے اوپر اپنی دین کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کریں، پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اس شیطان لعنتی کے شر سے بھی بچے رہیں گے۔ جو لوگ اچھے رشتوں کی تلاش میں بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے جہاں پہ بھی کوئی شریف اچھے لوگ ملتے ہیں رشتہ کریں، اس چکر میں مت رہیں، لالچ نہ کریں، اس سے بچیاں ساری زندگی ہم نے دیکھی ہیں لڑکیوں کو بیچاری یہاں پہ آتی ہیں 40 45 سال ایج ہوگی، شادی نہیں ہوتی، 50 سال 55 سال لوگوں کی، لڑکوں کی عمر ہے، لڑکے کیا بابے بن گیا، وہ یقین کریں ان کی شادیاں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے یہی ریزنز ہوتی ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ کو دین کی طرف رکھیں، دین اللہ سے پیار کریں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار کریں، جو بتایا ہوا ہے اس کے اوپر عمل کریں، پھر انشاءاللہ آپ کے معاملات آسان ہیں۔ اب جو بھی بہنیں جن کے اوپر یہ معاملہ ہوا ہے وہ کیا کریں، جن کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، عاشق جن کا مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، یہ سب سے پہلا کام تو میرے بھائی یہ کرے کہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، صبح و شام کے اذکار کریں اور پاکیزگی کا اہتمام کریں، باوضو رہیں، اور گھر کی ٹیریٹری کے اندر لڑکیاں خاص طور پہ خوشبو کا استعمال کریں، اور جتنے بھی ان کے اپنا کپڑے ہوتے ہیں مخصوص، ان کو انڈر گارمنٹس ان کو جلا دیں جو انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں، نئے خریدیں، ان کے اوپر اخلاص فلق ناس پانی کے اوپر دم کر لیں، ان چیزوں کو پڑھ کے اخلاص فلق ناس آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ دم کر کے ڈپ کر کے کپڑے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا پڑھ کے پھر ان کو استعمال کریں، بسم اللہ پڑھ کے اپنے بال کاٹیں، ناخن بسم اللہ پڑھ کے کاٹیں، واش روم کی دعا کا اہتمام کریں، ہر دعا کا جو باہر نکلنے کی ہے اس کا اہتمام کریں، گھر کے اندر جب آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے آپ اللہ کے حکم سے ان کے شر سے بچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بھائی جو سب سے اہم چیز ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، جس کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کی آپ روٹین بنا لیں، کم از کم اس کو 300 دفعہ صبح پڑھیں، 300 دفعہ شام پڑھیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے آپ کو طاقت ملے گی، روحانی طور پہ آپ مضبوط ہوں گے، اور اللہ کے حکم سے شیطان آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن اکثر بہنوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن پردے کا اہتمام نہیں کرتی، باہر جاتی ہیں تو تیار شیار ہو کے جاتی ہیں۔ دیکھیں بات بڑی سخت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت تیار ہو کے خوشبو لگا کے لپسٹک وغیرہ یہ چیزیں لگا کے بن ٹھن کے باہر نکلتی ہے
یہ عورت زانیہ ہے، اس کو چاہیے کہ جب وہ گھر آئے وہ غسل کرے، غسل کر کے وہ پاک ہو. یعنی کہ اتنا سخت احکام ہے عورت کا بے پردہ ہو کے، خوشبوئیں لگا کے، لپسٹک لگا کے، تیار ہو کے، بن ٹھن کے نکلنا گھر سے باہر، یہ اتنا سخت عمل ہے. میری بہنیں، میرے بھائی، اس چیز کا اہتمام جو بھی ہے کریں، خیال رکھیں کہ ہم نے گھر سے نکلنا ہے تو باپردہ ہو کے نکلنا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کریں گے تو اللہ آپ کو ان شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے.